السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں اپنی اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 90 اوپن کر لیجئے۔ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، یعنی بیٹی تھی۔ آپ کا لقب صدیقہ، کنیت عبداللہ اور خطاب المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومان کنیت تھی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد اسلام لا چکے تھے، اس کے لیے آپ رضی اللہ کی پرورش خالص اسلامی ماحول میں ہوئی، جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بے حد ذہین، باشعور اور اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچپن کے واقعات اچھی طرح یاد تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نیکسٹ پیج پر آ جائیے۔ میں مکہ مکرمہ میں بچپن میں کھیل رہی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر نازل ہوئی۔ گویا بچپن میں انہوں نے یہ آیت زبانی یاد کر لی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی مسائل کی تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی ان سے رابطہ کرتے تھے۔ نکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غمگین رہتے تھے۔ اسی دوران ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے انہوں نے بخوشی یعنی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس طرح شوال 10 نبوی کو ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ انہوں نے رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھیں، یعنی عزیز تھیں۔ اسی محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی آخری دن امہات المومنین کی رضامندی سے باقی یعنی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں تھیں، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن جو تھے وہ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ یعنی کمرے میں بسر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی حجرے کے اندر بنایا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت وفادار بیوی اور جانثار صحابیہ تھیں، یعنی جان قربان کرنے والی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی امور یعنی دینی کاموں خصوصاً تبلیغ و تعلیم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتی تھیں۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ دینی خدمات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات قابل قدر ہیں، یعنی کہ بہت انہوں نے اہم کام کیے ہیں، تو ان کا جو ذکر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھی۔ دینی مسائل کا جب حل پوچھا جاتا ہے تو اس کے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان کو فتویٰ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے یعنی سوالات پوچھتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتی تھیں، یعنی انہیں گائیڈ کرتی تھی۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، یعنی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2210 احادیث یاد تھیں۔ تفسیر،
حدیث تفسیر قرآن مجید کی ہوتی ہے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث تھیں، فقہ جو دینی مسائل کے بارے میں علم ہوتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اسرار شریعت جو دین کے جتنے بھی اہم کام تھے، اہم معاملات تھے، خطابت میں انہیں کمال حاصل تھا۔ عرب شاعروں کے بڑے بڑے قصیدے بھی انہیں زبانی یاد تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن رات زیادہ تر عبادت میں یا لوگوں کے مسائل سمجھانے میں گزارتی تھیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل کثرت سے یعنی زیادہ تر ادا کرتی تھیں۔ تہجد اور چاشت یہ نماز کا نام ہے کہ نماز پوری عمر ادا کی۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں۔ ہر سال حج کا اہتمام کرتیں اور حج کے دنوں میں حلقہ درس قائم کرتیں، یعنی کہ ایک درس دیتی تھیں جس میں لوگوں کو سمجھاتی تھیں، دینی مسائل سمجھاتی تھیں، ان کے مسائل بھی حل کرتی تھیں۔ جہاں دور دور سے آئے ہوئے حجاج کرام جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی مسائل یعنی سوالات پوچھتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی مہارت حاصل تھی۔ قرآن مجید بھی ان کو پڑھنا بھی اچھا آتا تھا اور اس کو سمجھتی بھی بہت اچھے طریقے سے تھیں۔ اس کی تشریح اور تفسیر کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتی تھیں، یعنی لوگوں کو گائیڈ بھی کرتی تھیں کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ ایک موقع پر جب اس بات پر لوگوں میں بحث ہوئی کہ مردے پر نوحہ کرنے والے کے سبب مردے کو عذاب دیا جائے گا۔ مردے پر نوحہ ہوتا ہے جب کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو باقی لوگ بیٹھ کر جو اس کے اوپر رونے والی آواز میں یعنی رو بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ غمگین باتیں بولتے رہتے ہیں، گانے کے سٹائل میں گا کر اس کو بولتے رہتے ہیں، تو وہ ایک طرح کا نوحہ کرنا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بڑی غمگین باتیں ہوتی ہیں تو اس کو وہ ایک عجیب سے انداز میں بول رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں میں اس وقت بحث ہوئی تھی کہ لوگوں کی یہ تھاٹس تھیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کے پیچھے جب کوئی رو کے عجیب سی ورڈز یوز کرتا ہے کہ تم اتنی جلدی کیوں مر گئے، لائک اس طرح کے کوئی بھی سینٹینسز، تو ان باتوں کی وجہ سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوتا، اگرچہ نوحہ کرنا گناہ ہے، یعنی یہ کام جو ہے وہ گناہ ہے، مگر اس گناہ کا بدلہ مردے سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ گناہ نوحہ کرنے والے کے ذمے ہوگا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، سورۃ النجم، آیت نمبر 38۔ ترجمہ: کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرائض، حرام، حلال اور فقہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھتا ہو، یعنی زیادہ جانتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتی تھیں۔ فضائل اور اخلاق: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کی مالک تھیں، یعنی آپ کا اخلاق جو تھا، آپ کی جو مورل ویلیوز تھیں وہ بہت زیادہ اچھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پر بہت مہربان تھیں، لوگوں سے بہت اچھے سے بیہیو کرتی تھی، دشمنوں اور مخالفوں سے بھی بدلہ نہیں لیتی تھیں، جتنے بھی دشمن تھے ان سے بدلہ نہیں لیتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت اور بدگوئی، غیبت یا بیک بائٹنگ اور بدگوئی جو بری باتیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرتی تھی، بچتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض یعنی بہت بڑا دل تھا، مہمان نواز اور غریب پرور تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے تھے، انہوں نے ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتی تھیں، دوسروں کو بھی سادہ زندگی گزارنے کے بارے میں ہی کہتی تھیں، یعنی اسی چیز کے یہی سمجھاتی تھی کہ سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا، اگر کوئی سوال کرتا تھا، مانگنے والا آ جاتا تھا تو آپ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی یعنی کم عمر کے باوجود علم و ادب پر مکمل دسترس رکھتی تھیں، یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ نالج تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنون جنگ میں مہارت رکھتی تھیں، یعنی کہ آپ کو جنگ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اور جو جنگ کی ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان میں بہت ماسٹر تھیں آپ۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں شریک رہتی تھیں، یعنی جنگوں میں بھی حصہ لیتی تھیں، شامل رہتی تھیں، اور اس دوران کیا کام کرتی تھی؟ دوران غزوات دوران جنگ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں یا ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں، امداد کرتی تھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے وفات۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 57 ہجری بمطابق 11 جون 678 عیسوی کو منگل کی شب وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 66 یعنی 66 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔